السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ فصیل شہر حرم کی جو مشرق والی سائڈ ہے وہاں پر قبرستان ہے، اور اس میں دو صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ایک شداد بن اوس بن ثابت البخاری الانصاری رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ابو العالیٰ تھی، اور دوسرے صحابی جو یہاں پر دفن ہیں وہ ہیں عبادہ ابن صامت بن قیس الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو الولید تھی۔ تو یہ ابھی قبرستان میں چلتے ہیں، یہاں پر دعا پڑھیں، ان کو سلام کریں۔ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہاں پر یہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، یا اس طرف ہاں کچھ یہود کی قبریں آپ کو سائڈ میں مل جائیں گی، وہاں پر یہودی جاتے ہیں، لیکن یہاں پر زیادہ تر مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہودی بھی جا رہے ہیں یہ کچھ، کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہ ماؤنٹ آلیو ہے، اور یہ جو ہے یہودیوں کا قبرستان ہے ماؤنٹ آلیو، اور یہ سیدھے ہاتھ پر جو ہے ٹیمپل ماؤنٹ ہے۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہ وادی بہت ہی زیادہ اہم ہے وادی ہے۔ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد وہاں پر لے کر جاؤں گا، ابھی تو آپ مقصد ان دو صحابی حضرات کی قبور پر آنا ہے اور حاضری دینا ہے، تو ابھی ہم وہاں پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پر دعا پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قبرستان میں جو بھی مسلمان دفن ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ یہ ہے جناب السلام علیکم یا اہل القبر عبادہ بن ثابت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ یہ بالکل یہ جو ایسٹرن وال ہے مسجد حرم، اس کے بالکل سائے میں یہ پہلی قبر، یوں نیچے بالکل، اس کے اوپر طرف کوئی قبر نہیں، آس پاس ہیں قبریں لیکن یہاں پر یہ ان کی قبر ہے۔ عبادہ ابن صامت جو ہے یہ انصاری صحابی تھے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے، بیعت عقبہ کی جو آخری بیعت ہے اس میں سے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے میں سے کسی نقیب کو منتخب کریں تو یہ وہ تھے۔ آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے تھا، اور مدینہ کے قریب قباء کے قریب ان کے گھر تھے جہاں پر یہ رہتے تھے۔ اور یہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کاہلی ہر حالت میں آپ کا کہنا مانیں گے، فراخی اور تنگی میں مالی امداد کریں گے، اسلام کی اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، سچ کہنے میں کسی سے نہیں ڈریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب، مدینہ کا پرانا نام ہے، تشریف لائیں گے تو مدد کریں گے، اور جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی نگہبانی کریں گے، اور ان سب کا صلہ جو ہے وہ کیا ہے، جنت کی صورت میں دیا جائے گا۔ بس ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ مسند احمد کے اندر جو ہے یہ پوری حدیث ہے کہ ان حضرات نے دنیا نہیں مانگی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مدد کے لیے دنیا کا مطالبہ بالکل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آخرت کا، کہ آخرت میں ہمیں جنت دے دی جائے، بس یہی ان کی تمنا تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب مسلمان ہوتے تھے، ان کا جوش و ولولہ اور ان کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو ہوئے اسلام میں داخل، دوسرے بھی داخل ہوں۔ تو آپ جیسے ہی گھر پر پہنچے تو اپنی والدہ کو دعوت دی، سبحان اللہ، اور والدہ کو انہوں نے دعوت دی اور ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی۔
اور آپ کی دعوت سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. آپ جو ہے غزوہ بدر میں بھی تھے، حدیبیہ کی بیت الرضوان میں بھی آپ شامل تھے. آپ جو ہے مرنے جب تک انتقال نہیں ہوا آپ شام یہ جو فلسطین کا پورا علاقہ جو کہلاتا ہے یہ شام کہلاتا ہے. اب تو شام ایک الگ ملک بن گیا، فلسطین الگ ملک بن گیا. تو یہ ان کا انتقال 72 سال کی عمر میں ہوا. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، جب یہ بیمار تھے لوگ آپ کی عبادت کو آتے تھے، فرمانے لگے کہ جتنی حدیثیں مجھے یاد تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. البتہ ایک حدیث ابھی باقی ہے جس کو میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اور وہ جو حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کی وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا آخری کلمہ من شہد اللہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جس کا آخری کلمہ یہ ہوا کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. کلمہ مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر وہ قائم رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جہنم حرام کی. اور یہ کہتے کے ساتھ ہی ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بھی اس حدیث کے مطابق جب آخری لمحات ہوں، آخری ہمارے کلمات جو ہماری زبان پر ہوں وہ یہی کلمات ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی اس کے مطابق ہم پر بھی جو ہے جہنم حرام کر دے گا. اب آئیے چلتے ہیں دوسرے صحابی رسول شداد بن اوس کی قبر مبارک کی طرف.